یہ جو بحث ہے نا کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ، اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، اگلا ضد پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کسی کو دلائل سے ایسا خاموش کرنا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ ہر دھرمی اور ضد پہ اتر آتا ہے پھر۔ اس لیے دشمن کے لیے تھوڑا سا راستہ بھاگنے کا رکھو کہ بھائی ابھی بھاگ جاؤ، دوبارہ عزت احترام کے ساتھ واپس آ جانا، کیونکہ انسان جو ہے نا عزت نفس کے معاملے میں بہت، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہاں کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے کہا اپنے دوست سے، کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری۔ کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی۔ یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا، کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے، تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بہت بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے، ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی۔ ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں۔ تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے، عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے۔ جیسے بھیکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے تو کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار، نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے، یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے۔ عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ، پھر مانگے گا تو بیچارہ اندر گھٹے گا۔ عزت بہت بڑی چیز ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ، دونوں میں فرق ہے۔ عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے۔ حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا، اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ، اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ۔ تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے۔ بھائی تم اپنے باپ سے، یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر۔ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا۔ ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری،
لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کیا، نہ بھائی سردار آدمی ہے تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے۔ بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا۔ کتنی عزت دی، کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے، لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد ابن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے۔ عزتدار آدمی تھے نا، اس میں ذلت محسوس کرتے تھے، بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی، ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہوشیار آدمی، اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی۔ اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے، لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھائی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے، کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس، ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے، تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا، اس کی دعوت کرنا، اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں۔ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، قادیانی کے پاس قادیانی تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے، چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے۔ تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں، ہمارے والد سے بھی بات کریں، اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا، اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے۔ یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی۔ تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل، تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے۔ تو جو اسلام دشمن ہیں، جو چاہتے ہی نہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے۔ جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں۔ میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا، اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے۔ جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے، اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات۔ امن میں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے۔ یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی بھی عزت کی حفاظت، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن چی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا، پھر تو ایسا نہیں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا، تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے۔ جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کی نظر میں عزت بڑھے گی۔ اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت۔ اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے، بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے۔
حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, فری ہو رہا ہے, گھوم رہا ہے, ہا ہا ہو مذاق کر رہا ہے, تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی. کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں, لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے, بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, احترام ہی ختم کر دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں. تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں, کھیل رہے ہیں, تو وہ ابا کو ابا سمجھے. اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے, جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا, اس باپ کو گھر میں احترام دے دے, اس کا حکم مان لے, کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے. اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق, میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو اس کو. 4 دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا, نہ گیس کا بل ادا کر سکتا ہے, نہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے, نہ معاشرے میں عزت ہوگی, نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا. لوگ کہیں گے ابا کہاں ہیں, ابا سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہے, تو رشتہ دے گا کوئی؟ کہیں گے یار تمہارے تو اپنے ابا سے نہیں ہے, تم بیوی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے, یہی ہوگا نا. تو ایسی اولاد کا میں تو فوراً کہتا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. 3 دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہو کے واپس آ جائے گا. لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکالتا, کہتا کہاں جائے گا بیچارہ, یہ باپ ہوتا ہے. خیر, تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی. یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے, نہ, بلکہ ان کے ذہن میں, خالد ابن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا, اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے, یہ تو مجھے رسوا کریں گے, یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف. اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے, اپنی قوم میں سردار تھے نا, کبھی ذلت نہیں دیکھی, تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ذلیل نہ کر دیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو, عزت ملے گی, عزت. فوراً اسلام قبول کیا. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, تمیز انسان بن جا. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے, یار تم جیسے شریف آدمی, تم تو اتنے سمجھدار ہو یار, کیسے یہ کام کر رہے ہو. ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا میں کالج کا دور تھا, عمر بھی میری ایسی تھی, تو میں نے چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا وہ میرے گلے پڑ گئی. اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا, اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا. اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے, میری اماں کو شکایت لگا دی. کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی, میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گی, وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے. میں نے کہا یہی ہوگا نا. کہہ رہے لیکن ہوا کیا, میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں, اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوں. کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات. کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہے, اس خاتون کا نام لے کے, وہ جو بھی بہن ہوں گی پڑوسی ہوں گی, کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھڑا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوں گی, تو وہ کہہ رہی ہیں اپنی اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو, میرے بچے پہ الزام لگا لو, اس نے فلاں کو مار دیا, اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی, یا یوں کر لیا, یہ کر لیا, لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو, بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو, مجھے اب پتا چلا ہم اتنے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی, بس اس دفعہ جو چھپا لے, میرے جرم کو چھپا لے, پردہ ڈال دے, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات. تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا, اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہو تو پھر پتہ کیا کہتا ہے, کہہ رہے اماں کو تو پتہ ہی نہیں, اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو, میری اماں تو یقین کریں گی نہیں. کیا خیال ہے یار, کیا ہو گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی نہیں کر رہی, تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں, یہ تو اتنا اچھا نظریہ ہے, تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزت دار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں,
تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا. ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کیے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو. وہ سزا تو قرآن نے بیان کر دی, وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ, ہاتھ کاٹنا سب پہ, حد قذف سب پہ, شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ, اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں. اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا, بس یہ بتایا کہ بھائی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا. اس کو 20 کوڑے ماریں گے, یہ ظلم ہو جائے گا اس پر. اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, جو معاشرے میں مشہور ہے, بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے, دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں, صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے, تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو. اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں, بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکال, تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو وہ سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے, وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, آپ نہ تو فاحش تھے یعنی زبان آپ کی خراب تھی, اور نہ متفحش بتکلف یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی, اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق تھے. میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حسین کا سناؤں گا, حضرت حسن کا سناؤں گا. حضرت حسن کے بارے میں محمد ابن اسحاق ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کے ساتھ بہت وقت گزارا, سب سے سخت ترین جملہ جو ان کی زبان سے میں نے سنا, یعنی جھگڑا بھی ہوتا تھا نا, گالی نہیں نکلتی تھی, کہہ رہے ان کی زبان سے میں نے جھگڑے کے دوران جو سب سے سخت ترین جملہ سنا وہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی ان سے پیسے مانگ رہا تھا, تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. یہ سب سے بڑی گالی تھی جو انہوں نے زندگی میں دی ہے, یعنی تمہاری ناک کیا ہو جائے, خاک آلودہ ہو جائے. اتنی ایسا تحمل تھا. تو ہم لوگ ذرا سی بات نہیں ہوتی ایسی گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی یار, وہ موضوع میں جو لے کے چل رہا تھا, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا, اسلام دشمنوں کے خلاف. کیسی قربانیاں دی, ساری زندگی لڑتے رہے. اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا. کوئی بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا, مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا, اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں, عمر کون ہوتے ہیں مجھے معزول کرنے والے. اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا, تکبر.
میں کہہ رہا تھا نا عزت کی تلاش الگ چیز ہے، تکبر الگ۔ حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے، چاہتے تھے نا، عزتدار آدمی تھے، بے عزتی نہیں چاہتے تھے اپنی، عزت مل گئی اسلام میں۔ لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ معزول ہیں، اب اگر کہتے نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا؟ تکبر، اس لیے کہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر، وہ امیر المومنین ہیں، آپ ان کے آرڈر کو ٹھکرا رہے ہو۔ صرف یہ بھی نہیں کہ فوراً معزول ہو گئے، ہم ہوتے تو کتنے دلائل دیتے، مجھے تو نبی نے بنایا ہے، مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے، مجھے تو ابو بکر نے بنایا، آپ کون ہوتے معزول کرنے والے؟ نہ نہ نہ، فوراً معزول ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے، آپ کو تو نبی نے بنایا، فرمایا کوئی بات نہیں، پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، اب سپاہی بن کے لڑوں گا۔ سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے، ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا، ذرا بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی۔ تو یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، تو بے عزتی نہیں ہوتی، آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے، جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے۔ جب بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے، بھائی یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو۔ ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں، جاہل، آتا ہی نہیں کچھ، ہمیں ایسے بن جاتے ہیں جاہل جیسے، جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھائی۔ تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے، باہر کی دنیا میں ذرا، باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا۔ تو خیر بات یہ چل